اس کا نام ہر طالب علم جانتا ہے۔ ان کی شاعری پر گفتگو سے پہلے اقبال کے اس قول کو سامنے رکھیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ اگر میرا ایک بھی شعر قرآن و سنت کے منافی ہو تو مجھے قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اقبال نے دوسرا اپنے کلام کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر میرا ایک بھی شعر قرآن و سنت کے منافی ہو تو میرے دیوان کو آپ دریائے راوی میں پھینک دیں۔ اتنے بڑے دعویٰ کرنے والے علامہ اقبال کی شاعری میں کیا ہے، اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اقبال کا فلسفہ خودی، جس کے حوالے سے مجھے اپنے چند معروضات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اقبال کا فلسفہ خودی ایک سورج کی مانند ہے اور باقی اقبال کے تمام تصورات یا فلسفے اس سورج سے شعاعیں حاصل کر رہے ہیں۔ اقبال کا بنیادی فلسفہ خودی ہے۔ خودی کیا ہے؟ آپ اگر اس عہد کو دیکھیں جس میں اقبال نے برے صغیر ہند و پاک میں جنم لیا، اور اقبال نے جب اپنی شاعری اور اپنے اس فلسفے کا آغاز کیا، اس وقت مسلمان غلامی میں تھے۔ غلام لوگوں کو ہمت دینا اور ایسی باتیں کرنا کہ ان کے اندر ایک امید پیدا ہو، یہ علامہ اقبال ہی کر سکتا تھا۔ جو سال ہر سال غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اقبال انہی مسلمانوں کو اپنے اسلاف کی یاد بھی دلا رہا تھا اور ان کے اندر خودداری اور یہ خودی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فلسفہ خودی، خودی کے عام اگر معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے انا، ایگو، لیکن اقبال نے ایسے نہیں استعمال کیا۔ اقبال نے خودی کا، اقبال کا جو فلسفہ ہے اس میں یہ ہے کہ اپنی ذات کی پہچان، جس کو اگر اصطلاح میں دیکھا جائے تو عرفان ذات، کہ جب انسان اپنی ذات کی پہچان کر لیتا ہے پھر اس کا سفر شروع ہوتا ہے عرفان الہی۔ تو اگر آپ ایک لائن میں اقبال کی تصور خودی کو دیکھنا چاہیں تو اقبال کا تصور خودی یہ ہے کہ اپنی ذات کی پہچان، عرفان ذات سے عرفان الہی کا سفر۔ عرفان الہی کی طرف اقبال کیوں لے جانا چاہتے تھے؟ اقبال مسلمانوں کو وہی امید، وہی مذہب، وہ چیزیں انسانوں کے اندر ڈیولپ کرنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیں 1905 میں انگلستان جاتے اقبال، 1908 میں واپس آتے ہیں۔ وہاں اقبال اتنا عرصہ رہے، وہاں کی تہذیب دیکھی۔ اس سے پہلے اقبال نے اپنی مشرق کی تہذیب